رات سوشل میڈیا کے توسط سے مجھے پتہ چلا کہ حضرت علامہ سید اسد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جو بریلویوں کے بہت بڑے صاحب علم تھے اور بہت بڑے علامہ تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دعا گو ہیں ہم۔ ان کے انتقال کے بعد دیوبندیوں کا عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس کی فیس بک آئی ڈی اور واٹس ایپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب نے ان کی خدمات کو سراہا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کو جامع امت کا لقب دیا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اب یہ علامہ سید اسد صاحب ہوں یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب، وہ بھی فوت ہوئے تھے تو علماء دیوبند نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی تھی۔ واللہ میں نے خود جمعہ پڑھانے کے بعد سب کو میں نے 3 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھوانے کے بعد میں نے علامہ صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کی، ان کے لیے بھی کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات، علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی علماء دیوبند کو گالیاں دیتے تھے اور علامہ سید اسد صاحب تو انتہا کر دیتے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ وہ جیسے بات کرتے تھے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ہمیں تو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے جو بڑے لکھ گئے ہیں ہم اس کو سچ اور حق مانتے ہیں، وہ پوری دیانتداری سے لکھ گئے ہیں۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب تھا، بڑے ہیں احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک حسام الحرمین کے نام سے۔ حسام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کو انہوں نے کافر قرار دلوایا، علماء دیوبند کے عبارتوں کو توڑ موڑ کے لکھ کے وہ سعودی عرب کے اندر لے گئے اس کتاب کو، اپنی لکھی ہوئی کتاب کو، اور کہا کہ دیکھو ہمارے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر اس طرح کے مولوی ہیں جن کے عقائد اس طرح ہیں، تو لہذا تم بتاؤ کون ہے وہ۔ سعودی علماء نے بھی یہ لکھ دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسی باتیں لکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ وہ عقائد ہمارے نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت قاری طیب صاحب نے کتاب لکھی ہے غلط فہمیوں کا ازالہ، حسام الحرمین کے جواب میں، آپ وہ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ خیر، بات ہو رہی ہے علامہ سید اسد صاحب کی۔ علامہ سید اسد صاحب کہتے تھے کہ میں اس حسام الحرمین کو سچ مانتا ہوں، حق مانتا ہوں، میں ان دو بندیوں کو کافر مانتا ہوں۔ اب یہ دونوں حضرات، خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا علامہ سید اسد صاحب ہوں، دونوں علماء دیوبند کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے تھے، لیکن جب یہ فوت ہوئے، علماء دیوبند کا بیٹا، علماء دیوبند کے روحانی بیٹے سارے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے آخر؟ سوال ہوتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ علماء دیوبند نام ہے عشق مصطفیٰ کا، علماء دیوبند نام ہے عشق صحابہ کا، علماء دیوبند نام ہے فقہائے کرام سے محبت کا۔ اب جو بندہ بھی چاہے ہمیں لاکھ گالیاں دے، ہمیں لاکھ برا بلا کہے، ہمارے اوپر جو کچھ تہمتیں لگاتا رہے، ہمیں فساق فجار کافر کہتا رہے، لیکن جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتا ہے، صحابہ کی ناموس کی بات کرتا ہے، فقہا کی عظمت کی بات کرتا ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے خلاف کون کون باتیں کر رہا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، صحابہ کی عظمت پہ کوئی بات کرتا ہے، ہمیں لاکھ برا کہتا رہے، ہمیں کافر کہتا رہے، ہمیں کتے کہتا رہے، جو کہتا رہے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے، ہمارا تعلق صحابہ کرام سے ہے، ان کی جوتیوں سے ہے۔ جو صحابہ کی عظمت کی بات کرے گا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا، وہ ہمارے ساتھ لاکھ برا کرے، ہم اس کی جوتیوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھ کر رہیں گے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے علماء دیوبند اپنے مخالفین کو بھی مغفرت کی دعائیں دیتے ہیں، اپنے مخالفین کے مرنے پر بھی، فوت ہونے پر بھی، انتقال پر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور کل جمعہ ہے، جمعے کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرواؤں گا، علامہ سید اسد صاحب کے لیے۔ بڑا دل ہے ہمارا، ہمیں کوئی لاکھ برا کہتا رہے، عظمت مصطفیٰ کی بات تو کرتا ہے یار۔